السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں اور انہیں پریشانی لاحق ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔ شرکوں نے جاندار انداز میں کہا، ہم تفصیلی حالات جاننا چاہتے ہیں۔ اسکندریہ کے شہری یہ بہانہ بناتے ہوئے سرار صلاح الدین کو صلح کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ شہر میں اشیاء خودنوش کی کمیاں واقع ہو گئی ہے۔ شرکوں نے تفتیش برے لہجے میں استفسار کیا، صلاح الدین نے اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے کیا اقدام کیا؟ ہرکارے نے جواب میں کہا، سالار نے لوگوں کو خبردار کیا، اگر کسی کے گھر سے اناج کا ذخیرہ برآمد ہوا تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ شرکوں نے طمانینت بھرے انداز میں کہا، درست اقدام ہے۔ تمہارے خیال میں اشیاء خودنوش کی واقعی کمی ہو گئی ہے؟ ہرکارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عالی جاں بالکل کمی نہیں ہے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے، وہاں کے زیادہ تر لوگ تجارت سے وابستہ ہیں، وہ جنگ سے دور بھاگتے ہیں، وہ امن کے دلدادہ ہیں تاکہ ان کی تجارت بخوبی فروغ پا سکے، لہذا وہ سالار کے خلاف آمادہ بغاوت دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس رائے کے حامی تھے کہ آپ کی عدم موجودگی میں سالار صلاح الدین زیادہ دیر تک دشمن کے خلاف سرگرم نہیں رہ سکے گا اور اسکندریہ شاہ یروشلم کی تسلط میں آ جائے گا، لیکن ہمارے سالار نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ شرکوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اسکندریہ ہنوز نگفتہ بے حالات کا شکار ہے۔ قاصد نے شرکوں کی خود کلامی سنتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم کا خیال عین درست ہے۔ شاہ یروشلم ہمہ وقت تازہ دم کو کمک موصول ہوتی رہتی ہے اور ہماری فوج تھکی ماندہ ہے۔ ہمارے پاس تو پہرا بدلنے کی بھی استطاعت نہیں۔ ہم ان حالات میں کب تک دشمن کی مزاحمت کرتے رہیں گے؟ شرکوں نے ہکارے کو حکم صادر کرتے ہوئے کہا، تم اسی راستے سے واپس چلے جاؤ جس راستے سے آئے تھے۔ صلاح الدین کو میرا پیغام پہنچا دینا، وہ منادی کروا دے۔ اسد الدین شرکوں نے اسکندریہ کی جانب پیش قدمی کا آغاز کر دیا ہے۔ دشمن اگر اپنا بندوبست کر سکتا ہے تو کر لے۔ قاصد نے اپنے آپ کو تازہ دم کیا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، کھانا کھانے کے بعد گھوڑا تبدیل کیا اور اسکندریہ کی جانب سر پر گھوڑا دوڑا دیا۔ ادھر شاہ یروشلم نے محاصرہ اس قدر کڑا کر رکھا تھا کہ قلعے کے اندر جانے اور باہر نکلنے کا تصور بھی محال تھا۔ ہرکارہ سفری راستوں سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا سر پر دوڑایا اور دن رات برق رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے اسکندریہ جا کر ہی دم لیا۔ صلاح الدین بڑی جوامردی اور دلیری کے ساتھ دشمن کے خلاف اپنی مذمت برقرار رکھتے ہوئے اس نے دشمن کے خلاف مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ اہل شہر کا بندوبست کرنا تھا جو اب دنگا فساد کرنے پر اتر آئے تھے۔ صلاح الدین نے منادی کروا دی، دمشقی لشکر کے سپہ سالار اسد الدین شرکو عنقریب اسکندریہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد دشمن کو دو طرف سے گھیر کر اس کا کچومر نکال دیا جائے گا۔ شاہ یروشلم یہ اعلان سن کر بے حد گھبرایا اور حواس باختہ ہو گیا۔ اسکندریہ کے محاصرے کو تیسرا مہینہ چل رہا تھا، لیکن قلعے میں محسوس دشمن ہنوز کوئی لچک یا کمزوری واقع نہیں ہوئی تھی، اور اب شرکوں کی واپسی کی خبر نے شاہ یروشلم کے لشکر کو بھی حواس باختہ کر دیا۔ اب شاہ یروشلم اس کے لشکری شرکوں کی آمد کے خوف و ہراس سے چھٹکارا بھی نہ پا سکے تھے کہ شاہ امر کے منظروں نے اسے مطلع کیا۔ عالی جاں شرکوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے مقابلے پر اترنے کے بجائے برکتہ الجسہ کے مقام پر قاہرہ کو اپنے معاشرے میں لے لیا ہے۔ یہ سن کر شاہ یروشلم کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ کیا تمہاری اطلاع درست ہے؟ کہیں دشمن نے یہ افواہ تو نہیں اڑائی؟ منجر بڑے وثوق کے ساتھ گویا ہوا، غلام کی کیا مجال کہ شاہ کے دربار میں جھوٹ کا سہارا لے؟ یہ افواہ نہیں بلکہ میں اس حقیقت کا چشم دید گواہ ہوں۔ شاہ یروشلم نے اپنے سرداروں کا اجلاس طلب کیا اور حالات و واقعات ان کے سامنے رکھتے ہوئے ان سے مشاورت طلب کی۔ شاہ یروشلم کے علاوہ اہل مصر کی نگاہ میں بھی قاہرہ کی اہمیت اسکندریہ سے کہیں بڑھ کر تھی، کیونکہ قاہرہ دارالسلطنت ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا اہم ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ وہاں دارالوزارت بھی تھا اور کسرِ خلافت بھی تھا۔ اب شاہ یروشلم کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ سقوط قاہرہ سے کس طرح بچا جائے۔ وہ تو یہ اندیا لے کر فلسطین سے نکلا تھا، حشر نشر کر کے اسے ہمیشہ کے لیے مصر سے نکال کر ملک شاور کو ایک ایسے معاہدے کا پابند بنائے گا جس کے تحت مصری حکومت میں یروشلم کی مکمل نمائندگی ہوگی
اور کوئی بیرونی حملہ آور مصر کی جانب میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے گا۔ لیکن یہاں تو سب تدبیریں الٹ ہو گئی تھی، سب کے خواب چپنا چور ہو گئے تھے۔ یہاں تو یہ حال ہو گیا تھا کہ نمازیں بخشوانے آئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے۔ البابا کے پہلے مارکے میں شکست سے اس کا مقدر بنی۔ اس کے بعد اس نے اپنی خفت مٹانے اور اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے اسکندریہ کا محاصرہ کیا۔ اس کا خیال تھا وہ چند دن کے اندر دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن محاصرے کا تیسرا ماہ چل رہا تھا اور دشمن کی مزاحمت ہنوز روز اول کی مانند ہی تھی۔ اس نے اپنے سرداروں کا اجلاس تو طلب کر لیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ فیصلہ ہر حال میں اسے ہی کرنا ہوگا۔ شاہ یرشلم ایمرک نے اپنے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے صورتحال کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، البابا کی شکست در حقیقت مصریوں کی بزدلی کی مرہون منت ہے، کیونکہ شرکو جنوب کی جانب کوچ کر چکا تھا۔ لہذا ہم نے اسکندریہ کے دفاع کو کمزور جانتے ہوئے اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن اسکندریہ کے شہریوں نے ہمارے ساتھ عدم تعاون کا مظاہرہ کیا اور دمشقی قبضے کو مستحق کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم بحیرہ روم کی طرف سے بھی اسکندریہ میں وارد ہونے میں ناکام رہے۔ اگر اہل شہر کا تعاون ہمیں حاصل ہوتا تو ہم دمشقی لشکر کو اسکندریہ سے نکال باہر کرتے۔ ایک سردار ہوش کے بجائے جوش سے کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، شاہ معظم، پرانی شکستوں کا تذکرہ کر کے ہمارے کلیجے چھلنی نہ کریں۔ قاہرہ پر دمشقی لشکر کے تسلط کی وجہ سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کا تدراک کرنے اور قاہرہ کو دشمن کے تسلط سے بچانے کی تدبیر کریں۔ اگرچہ شاہ یرشلم سردار کی بات سن کر اندر ہی اندر سیخ پا ہوا، لیکن اس نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اپنی ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہم اپنے سرداروں کے جوش و جذبے اور ولولے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں اسکندریہ کی اہمیت قاہرہ سے بڑھ کر نہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم قاہرہ کو شرکوں کے معاشرے سے کیسے نجات دیں۔ اہل قاہرہ شرکوں کے سامنے زیادہ دیر تک مزاحمت کے قابل نہیں، اور قاہرہ کسی بھی وقت شرکوں کی جولی میں گر سکتا ہے۔ سکوت قاہرہ کے بعد شرکوں کو قاہرہ سے نکالنا جان جوکھوں کا کام ہوگا۔ ایک سردار نے تجویز پیش کی، آپ اسکندریہ کے بدلے شرکوں سے قاہرہ کی نجات دلا سکتے ہیں۔ شاہ یرشلم نے اس تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اگرچہ یہ تبادلہ ہمارے حق میں سود مند ثابت ہوگا، لیکن شرکوں گھاٹے کا سودا کیوں کرے گا؟ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے اسکندریہ پر بھی شرکوں کا قبضہ ہے، ہم نے اس کا محض محاصرہ ہی کر رکھا ہے، لہذا اس کے تبادلے کی تجویز بے معنی ہے۔ ہمیں قاہرہ کو شرکوں کے قبضے سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی اور تدبیر آزمانی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے ہم قاہرہ کی بازیابی کے لیے شرکوں کو ایک بھاری رقم کی پیشکش کریں۔ ایک سردار نے اس تجویز کو سراہتے ہوئے لب کشائی کی، اگر یہ تدبیر کارگر ثابت ہوتی ہے تو ہم یہ رقم ملک شاور کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ وہ ہنوز قاہرہ میں شرکوں کے معاشرے میں ہے اور وہ اس معاشرے سے جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ بالآخر اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیے گا، قاہرہ کو شرکوں کے معاشرے سے نجات دلانے کے لیے شرکوں کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا جائے، اور اس سلسلے میں خیر سگالی کے جذبے کے اظہار کے طور پر شاہ یرشلم اسکندریہ کے معاشرے سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سفارتی وفد مذاکرات کے لیے شرکوں کی جانب روانہ کیا۔ اگرچہ شاہ یرشلم البابا میں شکست سے ہمکنار ہو چکا تھا، لیکن وہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاہرہ پر حملہ آور ہو سکتا تھا، کیونکہ ایسی صورتحال میں اسے مصری فوج کی مدد بھی میسر آ سکتی تھی، جو قلعے سے باہر نکل کر اس کی پوزیشن مستحکم کر سکتی تھی۔ لیکن البابا کی شکست نے شاہ یرشلم کے حوصلے کو اس قدر پست کر دیا، وہ نا امیدی کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اسکندریہ میں بھی اس کی نا امیدوں پر پانی پھر گیا تھا، اور وہ اپنے طویل معاصرے سے عاجز آ چکا تھا، لہذا وہ اس سے بھی دستبردار ہونے کے لیے کسی وجہ کی تلاش میں تھا۔ شرکوں کی حکمت عملی رنگ لائی تھی۔ اس نے جس کامیابی کے حصول کے لیے قاہرہ کا محاصرہ کیا تھا وہ اسے مل چکی تھی۔ شاہ یرشلم اسکندریہ سے خود بخود ہی دستبردار ہو گیا تھا۔ شاہ ایمرک نے جو سفارتی وفد شرکوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے روانہ کیا تھا، اس میں مصر کے دو سرکردہ شخصیات شامل تھیں۔ اس وفد کی قیادت ہمفرے آف ٹورون کے ذمہ تھی۔ سفارتی وفد سفید جھنڈے لہراتا ہوا شرکوں کے ساتھ جب مذاکرات کرنے کے لیے پہنچا تو اسے مہذب انداز میں شرکوں کے خیمے میں لایا گیا۔
شیرکو اس لمحے کچی زمین پر بڑے سکون کے ساتھ براجمان تھا اور اپنے سرداروں کے حصار میں تھا۔ شیرکو نے ہمفرے کو اپنے بالمقابل بیٹھنے کی دعوت دی۔ ہمفرے نے دیکھا شیرکو بذات خود ایسی زمین پر براجمان ہے جو فرش سے محروم ہے، تو وہ بھی کچی زمین پر براجمان ہو گیا۔ شیرکو بڑی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عیسائی سردار نے خاکی فرش پر براجمان ہو کر دمشقی سپہ سالار کو توقیر بخشی ہے۔ مجھے آزاد مسرت ہوئی۔ سفارتی وفد کا یہ رویہ اس امر کا اندیہ دیتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں صلح صفائی کے ارادے سے آیا ہے۔ ہمفرے آف ٹورون نے جواب میں کہا، جب سپہ سالار خاکی فرش پر براجمان ہے تو میرے جیسے یروشلم کے ایک معمولی سردار کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خاکی فرش پر بیٹھنے سے ہچکچائے۔ انسان مٹی کا پتلا ہے، مر کر بھی اس مٹی میں ہی مٹی ہو جانا ہے، لہذا مٹی پر بیٹھنے پر احتجاج کرنے کا کوئی تک نظر نہیں آتا۔ شیرکو نے ہمفرے کے خیالات کو سراہتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ مجھے تمہارے خیالات جان کر حقیقی مسرت ہوئی۔ اب بتاؤ تمہارے شاہ کا کیا حال ہے؟ ہمفرے مؤدب انداز میں بولا، شاہ ایمرک بخیریت تمام ہے، انہوں نے مجھے آپ کی خیریت دریافت کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیرکو نے براہ راست مطلب کی بات پر آتے ہوئے استفسار کیا، شاہ ایمرک ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہمفرے نے بھی براہ راست مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا، ہمارے شاہ ایمرک مزید خونریزی کے حق میں نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ اس سرزمین سے تشریف لے جائیں۔ اس سلسلے میں آپ جو شرائط پیش کریں گے وہ سنجیدگی کے ساتھ زیر غور لائی جائیں گی۔ شیرکو نے مستحکم لہجے میں کہا، میں بھی خونریزی کے حق میں نہیں ہوں، میں مصر کے اس عظیم اور حسین دارالسلطنت قاہرہ کی تباہی و بربادی کے حق میں بھی نہیں۔ اس شہر میں فاطمی خلیفہ کا محل بھی ہے، اس کے علاوہ یہ مساجد اور درسگاہوں کا شہر ہے۔ ہماری منجنیقیں شہر پر سنگباری کر کے اسے کھنڈرات میں تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگائیں گی۔ یہی وجہ میں فی الحال ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے اور محض ہلکے پھلکے معاشرے پر ہی اتفاق کیا ہوا ہے۔ ہم نے اہل قاہرہ کے لیے اشیاء خودنوش شہر میں جانے کی اجازت دے رکھی ہے اور بیرون شہر سے آنے والے زائرین بھی شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمفرے نے چاپلوسی کا سہارا لیتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم کی انسانیت دوستی اور فراخ دلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے مصر کے اہل اقتدار اور اہل مصر آپ کی خدمت میں ہدیت شکر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شیرکو کے لہجے میں سختی در آئی، وہ تلخ لہجے میں گویا ہوا کہ شاہ ایمرک کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی ہمارے حسن سلوک کے لیے ہمارا شکریہ ادا کرے۔ مصر شاہ یروشلم کا باج گزار ہے اور اپنے باجگزار کو فوجی تحفظ فراہم کرنا تمہارے شاہ کی ذمہ داری ہے، لیکن تمہارا شاہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام رہا، اگرچہ وہ فلسطین سے پیش قدمی کرتے ہوئے تاکہ اپنے باجگزار مصر کا دفاع کر سکیں، لیکن البابا کی شکست ان کے اعصاب پر ایسی سوار ہوئی وہ اپنی ذمہ داری فراموش کر بیٹھے۔ پھر وہ موقع کی طاق میں رہے، وہ اس وقت اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے میدان میں اترے جب ہم اسکندریہ میں موجود نہ تھا۔ انہوں نے شیرکو کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکندریہ کو اپنے معاشرے میں لے لیا، لیکن کم و بیش 3 ماہ کے معاشرے سے ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ انہوں نے قاہرہ کی جانب اس لیے توجہ نہ دی، وہ شیرکو کی طاقت کا اندازہ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ وہ اسکندریہ کو نوالا سمجھتے ہوئے اسے تسخیر کر کے یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ وہ مصر کے اقتدار کے کرتا در تھا، لیکن وہ اپنی اس کارروائی کے نتائج سے لا علم تھے۔ ہمفرے نے شیرکو کو جلال میں آتا دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی۔ جب اسے محسوس ہوا شیرکو کا جلال رخصت ہو چکا ہے، تب اس نے لب کشائی کی، سپہ سالار معظم، ہمارے شاہ نے صلح کی ابتدا کرتے ہوئے خیر سگالی کے جذبے کے تحت اسکندریہ کا ماسہ ختم کر دیا۔ انہیں یقین ہے آپ بھی خیر سگالی کے جذبے کا مظاہرہ کریں گے۔ شیرکو نے ایک دم استفسار کیا، سردار تمہارا نام کیا ہے؟ ہمفرے نے عاجزی کے ساتھ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، مجھے ہمفرے آف ٹورون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سردار ہمفرے، تمہارا شاہ چاہتا ہے ہم قاہرہ کا محاصرہ اٹھا کر واپس دمشق کی راہ لیں، لیکن ہم کیوں ایسا کریں؟ ہم نے اس قدر طویل پیش قدمی کی ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے بغیر ہی واپسی کی راہ لیں؟ ہمفرے نے مؤدب انداز میں استفسار کیا، سپہ سالار معظم، کیا آپ اپنی آمد کے مقصد کی وضاحت فرمائیں گے؟ شیرکو نے دل شکستگی سے جواب دیا، میں ملک شاور کو اس کی بدعہدی اور احسان فراموشی کی سزا دینے کے لیے آیا تھا۔
اس نے ہمیں مصر کی 1/3 آمدنی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم اس وعدے کی تکمیل چاہتے ہیں۔ ہمفرے نے اپنی ہمت یکجا کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، آپ توان جنگ کے حقدار ہیں، آپ حکم فرمائیں، مصر کو خالی کرنے کے لیے آپ کو کس قدر توان جنگ درکار ہے؟ شیرکو نے جواب میں کہا، ہمفرے، ہم بذات خود اپنی من مرضی کا توان وصول کر سکتے ہیں۔ ہم مصر سے محض اس وقت کوچ کریں گے جب شاہ یروشلم کا عیسائی لشکر آخری لشکری تک مصر سے نکل جائے گا۔ ہم مصر کو عیسائیوں کی جھولی میں ڈال کر واپس جانے پر آمادہ نہیں۔ ہمفرے نے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، مصر خالی کرنے سے آپ کی مراد یہی ہے نا؟ دمشقی لشکر اور یروشلم کا لشکر دونوں ایک ساتھ ہی مصر کو چھوڑ کر اپنے اپنے ملک کی راہ لیں۔ شیرکو نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس تجویز کو زیر غور لایا جا سکتا ہے، لیکن اس تجویز کو شاہ امرک کی منظوری حاصل ہونی چاہیے۔ مجھے شاہ امرک نے مکمل اختیارات سونپ کر بھیجا ہے۔ آپ میرے قول کو شاہ امرک کا قول ہی تصور فرمائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یروشلم کے لشکر کا ایک لشکری بھی مصر کی سرزمین پر موجود نہیں رہے گا، بشرطیہ دمشقی لشکر بھی واپس دمشق چلا جائے۔ شیرکو نے ہمفرے کے قول کو شرف قبولیت بخشے ہوئے کہا، مجھے ہمفرے کے قول پر مکمل بھروسہ ہے۔ ہمفرے نے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب محض توان کی رقم اور جنگی قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ حل طلب رہ گیا ہے۔ سپہ سالار معظم، آپ توان کی رقم کا اظہار فرمائیں۔ شیرکو نے جھٹ اظہار کرتے ہوئے 1,00,000 سرخ دینار کہا۔ ہمفرے نے سودا بازی کرتے ہوئے کہا، میری درخواست ہے توان میں کمی فرمائی جائے۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے، سرخ دینار کا مطلب ہے طلائی یا سونے کے سکے۔ شیرکو سنجیدگی کے ساتھ گویا ہوا، میں نے تو ان کا مطالبہ کرتے ہوئے پہلے ہی اس میں کمی کروانے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور ایک معقول رقم کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ رقم شاہ یروشلم کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ہمفرے نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جس پر بحث کی جائے۔ میں شاہ کو اپنے طور کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لوں گا۔ میرا خیال ہے اب صلح کی شرائط پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ میں شاہ یروشلم کو اس امر پر رضامند کروں گا کہ وہ سپہ سالار معظم کو 1,00,000 سرخ دینار توان جنگ کی مد میں ادا کریں اور دونوں فریقین کے لشکر اپنے اپنے ممالک کی جانب کوچ کر دیں اور جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی عمل میں لایا جائے۔ دونوں فریقین بیک وقت ایک دوسرے کے جنگی قیدی رہا کر دیں اور واپسی کی راہ لیں۔ آپ قاہرہ کا محاصرہ اٹھا لیں، صلاح الدین بھی اسکندریہ خالی کر دے۔ شیرکو کچھ یاد آنے پر گویا ہوا، ہمفرے صلح نامہ کے مذاکرات میں اسکندریہ کا تذکرہ کسی مرحلے پر نہیں آیا۔ ہمفرے نے مؤدب انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، قاہرہ کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا، وہ آپ کے معاشرے میں تھا جبکہ اسکندریہ ہمارے معاشرے میں تھا۔ ہم نے پہلے ہی جذبہ سیر سگالی کے طور پر اس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔